السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ہیلووین کی اصل تاریخ کے بارے میں۔ مسلمان ہر سال 2 تہوار مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تقریبات اسلامی عقیدے اور مذہبی طرز زندگی پر مبنی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دلیل دیتے ہیں کہ ہیلووین کم از کم ایک ثقافتی چیز ہے جس کی کوئی مذہبی اہمیت نہیں ہے۔ مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہیلووین کی ابتدا اور تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہیلووین کی ابتدا سامعین کی شام کے طور پر ہوئی۔ یہ جشن سردیوں کے آغاز اور برطانوی جزیروں کے قدیم کافروں کے درمیان نئے سال کے پہلے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس رات جنوں کی دنیا کی قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور انسانی اور جنوں کی دنیا کے درمیان رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ دوسری دنیا کی روحیں اس وقت کے دوران زمین کا دورہ کرنے اور گھومنے پھرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ سامعین میں سیلٹس سورج دیوتا اور مرنے والوں کے رب کے لیے ایک مشترکہ تہوار مناتے تھے۔ موسم سرما کے ساتھ آنے والی جنگ کے لیے درخواست کی جاتی، فصل اور اخلاقی حمایت کے لیے سورج کا شکریہ ادا کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں کافر دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں اور فصلوں کی قربانیاں دیتے تھے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کو مرنے والوں کا رب ان تمام لوگوں کی روحوں کو اکٹھا کرتا ہے جو اس سال مر گئے تھے۔ مرنے پر روحیں جانوروں کے جسم میں نظر آئیں گی۔ پھر اس دن رب اعلان کرے گا کہ وہ اگلے سال کے لیے کیا شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ جب عیسائیت برطانوی جزائر میں آئی تو چرچ نے اسی دن عیسائیوں کی چھٹی رکھ کر ان کافرانہ رسومات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ عیسائی تہوار بالکل اسی طرح منایا جاتا جس طرح سامعین کافر دیوتاؤں کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ سامعین کے رسم و رواج بہرحال زندہ رہے اور آخر کار کرسچن ہالیڈے کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ روایات آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے ہجرت کرنے والوں کی طرف سے امریکہ لائی گئیں۔ ہیلووین کی کچھ رسومات بھی انجام دی جاتی تھیں، جیسے ٹرک اور ٹریٹ۔ یہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ کرسچنز کی عید کے دوران کسان گھر گھر جا کر آنے والے عید کے لیے کھانا خریدنے کے لیے پیسے مانگتے تھے۔ مزید یہ کہ لوگ عجیب طرح کے کپڑے پہن کر اپنے پڑوسیوں کو چالے کر دکھاتے تھے۔ نتیجے میں ہونے والی افراتفری کا الزام روحوں اور گوبلنز پر ڈالا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ چمگادڑ اور کالی بلیاں مردے کی روحوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں۔ کالی بلیوں کے بارے میں خاص طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کے اندر چڑیلوں کی روحیں رہتی ہیں۔ قدیم زمانے کے کافروں نے مستقبل کی پیشن گوئی کے لیے جہالت کی تکنیک استعمال کی۔ ایسا کرنے کے مختلف طریقے تھے جو اکثر بچوں کی پارٹی میں کھیلے جاتے ہیں، جیسے بابنگ فار ایپلز۔ آئرش لوگ جیک او لینٹن کو امریکہ لے آئے۔ یہ روایت جیک نامی ایک کنجوس شرابی آدمی کے بارے میں ایک افسانے پر مبنی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جیک نے شیطان پر ایک چال چلائی، پھر شیطان سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی روح نہیں لے گا۔ شیطان نے جیک کو اکیلا چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ جب جیک مر گیا تو اسے جنت میں جانے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ ایک کنجوس، مطلبی اور شرابی تھا۔ آرام گاہ کے لیے بےتاب ہو کر یہ شیطان کے پاس گیا، لیکن شیطان نے بھی اسے کوئی جگہ دینے سے منع کر دیا۔ پھر ایک اندھیری رات میں جیک زمین پر پھنس گیا۔ شیطان نے اس کے لیے جہنم کی آگ سے ایک روشن کوئلہ پھینکا، جسے جیک نے اپنے راستے کو روشن کرنے کے لیے ایک چراغ کے طور پر شلجم کے اندر رکھا۔ اس دن سے اس نے اپنے جیک او لینٹن کے ساتھ آرام کرنے کی جگہ کی تلاش میں دنیا بھر کا سفر کیا۔ آئرش بچوں نے ہیلووین کی رات کو روشن کرنے کے لیے شلجم اور آلو تراشے۔ 1840 کی دہائی میں جب آئرش بچے بڑی تعداد میں امریکہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کدو اس سے بھی بہتر لانٹین بناتا ہے، اور اس طرح یہ امریکی روایت وجود میں آئی۔ عملی طور پر ہیلووین کی تمام روایات یا تو قدیم کافر ثقافت یا عیسائیت پر مبنی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ سب بت پرستی اور شرک کی شکلیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری تقریبات ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے عقیدے اور عقائد کی تعظیم اور حفاظت کریں۔ اگر ہم ایسے کاموں میں حصہ لیں جو کافرانہ رسومات، جہالت اور روحانی دنیا پر مبنی ہوں تو ہم صرف اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ تاریخ اور کافرانہ روابط کو سمجھے بغیر بھی ان تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے دوست یہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ تفریحی اور مزہ ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جابر، میں تمہیں ٹوٹا ہوا کیوں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے پسماندگان اور قرض دار چھوڑے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا میں تمہیں اس چیز کی بشارت نہ دوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد سے ملاقات کی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی سوائے پردے کے پیچھے سے، لیکن اس نے تمہارے والد سے براہ راست بات کی اور فرمایا، اے میرے بندو، مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دوں گا۔ جابر بن عبداللہ کے والد نے کہا، اے میرے رب، مجھے زندہ کر تاکہ میں دوسری بار تیری راہ میں مارا جاؤں، خداوند پاک ہے۔ اس نے کہا، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، پھر یہ خبر ان لوگوں تک پہنچا دینا جنہیں میں نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کے لیے رزق ہے۔ یہ کہانی نہ صرف موت اور روحوں کے بارے میں اسلامی موقف کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، بلکہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بحیثیت مسلمان موت کے تہوار منانے کے لیے قدیم کافرانہ طریقوں اور توہمات پر عمل کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے جس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔